ہو جائے واضح طور پر جی نہ بنے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ ابو طیب صاحب ہیں برمنگھم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ جناب۔ ماشاء اللہ حضور سید شاہ صاحب کی خدمت میں سلام، اور دو سوال ہیں۔ نمبر ایک سوال یہ ہے شاہ صاحب کہ بیت اللہ کے بعد ہمارے گناہ تو گزشتہ معبود، لیکن جو قضائے عمری نماز ہو حج سے پہلے، کیا وہ ادا کرنی چاہیے یا کہ اللہ کے فضل پہ ہی امید سے رہنا چاہیے؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ غیر موقدہ اور موقدہ سنتیں جو ہیں، یہ تفصیل سے بتا دیں کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور موقدہ اور غیر موقدہ میں کیسے فرق ہے، کیونکہ اکثر جو ہمارے دینی بھائی ہیں وہ ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شکریہ تشریف آوری کا، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ حضرت اگلا ان کا سوال یہ تھا محترم غلام علی صاحب کا کہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ کوئی شاہ رکن عالم کالونی کے اندر پیر صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی جو تراویح کی ہے کبھی 2 پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہ 8 نہ 20، اور پھر کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں میرا تصرف ہے معاذ اللہ، اس انداز سے، اور انبیاء کو سلسلے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو مسلمات اور محققہ امور سے ٹوٹلی طور پہ خارج ہیں۔ تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو قرآن و سنت اور فقہ اسلامی اور سیرت طیبہ سے واقف نہ ہوں اور غیر مانوس باتیں کریں، جی یعنی دین اسلام کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، یہ تو 1400 سال سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے جب حوالے کی تو امت نے اس پر اتنا پریکٹس کی اور اتنا عمل کیا اس کے اوپر کہ اب ایک ایک گوشہ اس کا منور ہے اور روشن ہے، اس کی تعلیمات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود یہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بالکل ترکتکم علی نقیۃ بیضاء، بالکل دوپہر کے سورج میں یعنی روشنی میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور بالکل میں نے نقیۃ ستھرا کر کے اور روشن کر کے، کوئی ایسی چیز چھپی میں نے نہیں چھوڑی ہے۔ جی سبحان اب جو لوگ اس قسم کی باتیں ایک غلوطے قسم کے چھوڑیں اور جناب ایسی مبہم باتیں کریں، تو ہمارے لوگوں کے شوق ہے نا اپنے، پھر ایسے لوگوں کو مشائخ بنا لیتے ہیں، مطلب جو کسی کام کے نہ ہوں گے ان کو بھی مشائخ بنا لیں، مطلب بات کی سمجھ ہی نہ آئے، اور پھر وہ بنائیں بھی شریعت کی باتیں۔ شیخ تو ہوتے ہیں شریعت کو سمجھانے کے لیے اور طریقت کے راستے بتانے کے لیے، اور جن کی باتیں اتنی مبہم ہو گئی ایک عقل مند آدمی سمجھ ہی نہ سکے۔ کیا شریعت ایسے احکامات کرتی ہے؟ شریعت تو محکمات کے ذریعے احکامات کو بیان کرتی ہے، اور متشابہات یا جس کی تفسیر کی ضرورت تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بھی فرما دی۔ اب یہ سب چیزیں واضح ہیں، تو ایسی مبہمات باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں، جو مبہم باتیں مومل باتیں کریں اور اس قسم کے دعوی سے تعلق رکھیں، تو اس کے لیے چھوٹا سا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بات۔ کیا ضرورت ہے کہ پھر ان کو مطلب ایک مسئلہ بنا لیں اپنے لیے؟ قرآن پاک ہے، حدیث رسول ہے، فقہ اسلامی آپ کے پاس ہے، اس کے عاملین آپ کے پاس موجود ہیں، علماء ملت، علماء ربانیین موجود ہیں جو اس کے ایک ایک جز کی وضاحت کرنے والے موجود ہیں۔ تو ایسے روشن سورج جب موجود ہوں، کتنے کتنے مفسرین ہیں ہمارے، محدثین ہیں ہمارے، ائمہ خطبہ ہیں ہمارے، علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں جو شریعت مصطفیٰ کی ایک ایک جز کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو کونوں خدروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر ایسی داخل ہو کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح بات۔ کہ جن سے پھر مطلب گمراہ ہونے کے لیے بندہ چلا جائے، کچھ ایسی باتیں سنے جن کی سمجھ نہ آئے، تو پھر یہ طلب بھی بڑی عجیب طلب ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ اس میں ہدایت ملتی ہو تو دلالت جا کے کسی یعنی کسی کونے میں کسی سوراخ میں گھس کر بھی دلالت خریدنی ہے، اس کی آخر ضرورت کیا ہے؟ صحیح صحیح۔ جب اتنے جلی حروف میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ اسلامی پڑھائی جاتی ہے، اب سب چھوڑ چھاڑ کے ایک کونے میں ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں کہ جی وہاں کوئی ہیرا پڑا ہوا ہے، اور وہ پھر ایسی مارنا شروع ہو جاتا ہے، نہ اس کو اپنی سمجھ ہے کوئی، نہ کوئی کسی کے سمجھانے قابل ہے۔ تو ایسے بندے کبھی بھی نہیں، جو بات حدیث مصطفیٰ سے ہٹ کے اور قرآن پاک سے ہٹ کے فقہ اسلامی سے ہٹ کے، یہ روشن راستہ ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اتنی محنتیں ہوئی ہیں اس پر، تو اس روشن راستہ کو چھوڑ کر اس قسم کی زیغ و زلال کی باتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ جزاکم اللہ۔ انور بیگ صاحب کا لندن سے حضرت سوال تھا کہ شہید کے بارے میں ان کا سوال یہ تھا کہ جس کو پھانسی دی جائے کیا وہ بھی شہید ہوتا ہے؟ یہ بڑا
عجیب سوال ہے علامہ صابری صاحب کہ جس کو پھانسی دی جائے وہ شہید ہوتا ہے. پھانسی اگر کسی قاتل کو دی جا رہی ہے کہ جس نے کو قتل کیا ہے تو شہید کیسے ہوگا وہ؟ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا کوئی ظلمن مارا جا رہا ہے, ناحق کسی کو قتل کیا جا رہا ہے, ظلمن مارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا کسی اگر وہ آندھی میں طوفان میں دب کر جل کر ڈوب کر اگر ایسی صورتوں میں مرا ہے تو احادیث میں موجود ہے وہ شہید ہے, لیکن وہ شہید حکمی ہے. شہید حقیقی وہی ہے جو اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کر ارادہ کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلا ہے اور پھر اس راستے میں وہ شہید ہو گئے, تو وہ شہید حقیقی وہ ہے. اور یہ شہید حکمی ہے جو ایسی آفتوں میں یا ڈوب کر یا اس انداز سے دب کر کسی نیچے آ جائیں کسی دیوار کے یا کسی چیز کے, تو اس طرح حادثات میں جو جن کی موت ہوتی ہے تو اچانک موت ہوتی ہے, تو ان کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے شہید کا جو ہے یہ شہید فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ شہید حکمی ہے اور شہید حقیقی وہ ہے. تو اب اس کے لیے وہ حکم ہے جو انور صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے کفن کی ضرورت نہیں ہے, کہ شہید کو کون کفن اور غسل, اس سے پاک خون کے پاک سے بڑھ کر پانی کون ہوگا جو اسے پاک کرے گا. اس لیے اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے کفن کے لیے یا اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاک ہے, یہ اس کے لیے حکم ہے. اور شہید حکمی جو ہے اس کے لیے یہ سارے احکام. یہ اہم بات ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. جرمنی سے غالباً محمد کاشف صاحب ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر جی؟ آپ دونوں کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. تو میں ایک دو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ جیسے ہم یہاں جرمن میں اپنا جو کام سلسلہ کرتے ہیں, اگر ہمارا بھائی کوئی غریب ہے پاکستان میں, جیسے اس کا روزگار یا فیملی والا ہے, تو کسی نے مجھے بولا تھا جیسے ہمارا جو ہے ویسے تو ان کی ہیلپ ہوتی ہے, لیکن جیسے ہمارا جو سونا وغیرہ ہمارا اس کا جو ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں 30-40 ہزار روپے پاکستانی یا 50,000, کیا وہ بھی اپنے سکے بھائی کو ہم دے سکتے ہیں کہیں باہر دینے کی بجائے؟ اگر وہ کام نہیں ہے اس کے پاس یا بیمار ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے, تو کیا ہم جیسے ان کے ویسے ان کی مدد کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ان کو بتائے بغیر دے سکتے ہیں یا کوئی ایسا سلسلہ کر سکتے ہیں؟ تو تھینک یو, بڑی مہربانی. جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ تشریف لانے کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال پر ضرور بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ حضرت آپ فرما رہے تھے حکمی شہید اور حقیقی شہید. تو بھائی صاحب جو سوال کر رہے تھے, تو شہید حکمی جو ہے اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے, کفن بھی پہنایا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ سارے احکام ہیں. شہید حقیقی کا یہ مسئلہ ہے جو شہید فی سبیل اللہ ہے اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے جو جان جس نے دی ہے اور جہاد بالسیف جس نے کیا ہے اور اس دوران وہ شہید ہو گیا ہے, تو اس کے لیے وہ احکام ہیں کہ اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے اور جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے اس میں سے دفن کر دیا جائے. لیکن شہید حکمی کے لیے یہ کفن دفن ہوگا اس کا. صحیح. دفن تو خیر دوسرے شہید کا بھی ہوگا, لیکن کفن وغیرہ یا غسل وغیرہ کے احکام اس کے دوسروں کے مطابق. تو حضرت یہ اگر فرض کیا کوئی شہید حقیقی معنی میں نہیں ہے, مثلا حکمی کے بھی اطلاقات اس پر پورے نہیں ہو رہے, تو اگر اس کو شہید کہا جائے تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کسی کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرنا, کیا ہر بندے کو اجازت ہے کہ کوئی کسی کا تعلق والا ہے تو اس کی موت کو شہادت کہہ دے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شہید جو ہے نا, یہ اسلام کی تعریفات سے باہر بھی لوگوں نے نکال لیا ہے. شہید کا لفظ بڑی عزت والا ہو گیا ہے. جی جی. لفظ شہید جو ہے نا, جی جی, حالانکہ قرآن مقدس اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو شہید نہیں کہتا, قتیل کہتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. جی جی, وہاں لفظ قتیل کا آیا, شہید کا نہیں. شہید کا لفظ حدیث پاک میں آیا ہے, جی جی, ایسے کے لیے جو اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے مارا جائے نا, جی جی, اس کے شہید کا لفظ ہے. مگر یہ لفظ جو ہے نا اب اسلامی تعریفات کے دائرے سے نکل کر اب لوگ اس کو کوئی کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں نا, تو جو عزت کی موت مرے نا کسی اعلیٰ کاز کے لیے, اس کو لوگ شہید کہہ دیتے ہیں. وہ بھی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اب دیکھو ہمارے جو علاقہ قریب مثلا مشرقی پنجاب میں یا انڈیا کی تاریخ دیکھو تو بھگت سنگھ ہے جی. تو بھگت سنگھ کا جو کام تھا, جلیانوالہ باغ کا بدلہ اس نے لیا اور جنرل کو مارا, تو اس کو لوگ شہید کہتے ہیں. تو اسلامی تعریف کی روشنی میں نہیں کہتے. وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک اپنے قوم کے کام آیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کا کاز ذاتی نہیں تھا, تو وہ لوگ ان کو شہید بول دیتے ہیں.
اسی طرح اور بھی لوگ دنیا میں چاہے وہ عیسائی مذہب سے تعلق کسی طرح، تو وہ اگر کاز ان کا اجتماعی ہے نا، قومی کسی کاز کے لیے بندہ گیا ہے تو اس کے لیے عزت کے لفظ کے طور پر شہید کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسلام کے اندر بھی یہ بن گیا ہے کہ محترم ناظرین، بات بڑی دلچسپ ہے اور یہ اہم بات بھی ہے، معاشرتی سطح پہ اس کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا ہے۔ وقفہ کے بعد دوبارہ ہم اس بات کو شروع کریں گے اور جاری رکھیں گے۔ شاہ صاحب اس بات کو مکمل فرمائیں گے۔ وقفہ کے لیے اجازت دیجیے۔